من أرسله هدى هو بالاهتداء يليق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تنسى وكذلك اليوم تجزى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء کی نعت و منقبت، مقررین کی تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. شاید کہ 80% لوگوں پر نیند کا غلبہ طاری ہے. تو احباب کی نوازشات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحات کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تاکہ اس مبارک موقع کی سعادتوں سے میں بھی اپنے آپ کو سرفراز فرما لوں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. حضرات، آج کی یہ محفل عظیم الشان عزیزم حافظ محمد شہزل اسلام صاحب کے دستار حفظ کے موقع پر سجائی گئی. بظاہر تو یہ محفل چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں بہت ہیں. اچھے کام کی جو محفلیں ہوا کرتی ہیں، اکثر و بیشتر ان کی تعداد کم ہی ہوا کرتی ہے. اگر آپ حضرات تھوڑی دیر توجہ میری طرف مبذول فرمائیں تو میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو پوسٹ انہوں نے حاصل کی ہے، اس پوسٹ کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. پہلے تو احباب اپنے بچے کو اس لائن میں ڈالنا نہیں چاہتے، اگر ڈالتے بھی ہیں تو پھر ان کی زندگیوں میں مشکلیں بہت ہوا کرتی ہیں. امام غزالی نے ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَا وَلِلْآفَاتِ عَالِمٌ. کہتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک مصیبت ہوا کرتی ہے، لیکن عالم کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہوا کرتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں پر عالم اور اس کے نیچے اگر مراد لیا جائے تو حفاظ کرام کی جماعت کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو حفاظ کرام کو بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے تو حفظ کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے بعد اسے یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، اور جب یاد ہو جائے تو جگہ لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آج کی اس پرفتن دور کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں. لیکن لائق مبارکباد ہے ریاض الاسلام بھائی صاحب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. الحمدللہ انہوں نے اپنی قبر اور حشر کا انتظام فرما لیا ہے. آخر کار ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے
کہ ایک عالم بھی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہ رہا ہے، ایک حافظ اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنانا چاہتا ہے، ایک قاری اپنے بیٹے کو قاری نہیں بنانا چاہتا ہے۔ عوام کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ عوام اس لائن میں بچے کو کیوں نہیں ڈالتی ہے۔ اگر ہمارے بھی ڈپارٹ کو دیکھا جائے تو بہت سارے علماء کی تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ علماء ربانیین بھی اپنے بچے کو اس لائن میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میں نے جو مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اس لائن میں آنے کے بعد، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ان مصیبتوں کا سامنا کرے۔ پیر کا بیٹا پیر بننا چاہتا ہے لیکن عالم کا بیٹا عالم نہیں بننا چاہتا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں بننا چاہتا، مبلغ کا بیٹا مبلغ نہیں بننا چاہتا، قاری کا بیٹا قاری نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ عالم کو پتا ہے کہ جب یہ عالم بنتا ہے تو مدرسے کے اندر بڑی ضربیں شدیدیں لگا کرتی ہے، مدرسے کے اندر بڑی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، اساتذہ کی ڈانٹیں کھانا پڑتی ہے، اساتذہ کے تنبیہ الغافلین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے جب یہ عالم پورا عالم بن جاتا ہے، حافظ پورا حافظ بن جاتا ہے، جب یہ راستے میں چلا کرتا ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے، تو لوگ ہی اسے کہہ کر کے یہ چلے جاتے ہیں کہ یہ دو کوڑی کا مولوی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، زمانے میں کیا یہ حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا مزاج ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اسے تو کوئی چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی نہیں پوچھا کرتا ہے۔ جب اس طرح کے جملے ایک مولوی کے تعلق سے عوام کی زبان سے کلمات نکلا کرتے ہیں، جب ایک امام امامت کرتا ہے، مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرتا ہے، تو عوام الناس کا ہی فرد کہتا ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر بڑی اچھی ہے، مولانا کی آواز بڑی اچھی ہے، مولانا کا خطبہ بڑا اچھا ہے، مولانا کے دعا کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ لیکن وہی انسان جب مسجد کی پیڑھی سے نیچے اترتا ہے تو وہی باہر آ کر کے